علیکم ناظرین، MR نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنرا تنویر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پنجاب پولیس کی جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قصور تھانہ گنڈا سنگھ والا پولیس کا جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ پولیس نے قصور میں مختلف جرائم میں ملوث 10 جرائم پیشہ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں 3 منشیات فروش اور 1 مجرم اشتہاری شامل ہیں، جبکہ ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات میں ملوث 4 عادی ملزمان بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے تمام اشاریوں میں مسلسل کمی کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اپنی کارروائیاں سمیٹنے اور مستقبل کے آپریشنز کا کنٹرول وزارت صحت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے پیغام میں NCOC کی تحلیل کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں تقریباً 80 لاکھ سے زائد افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے بیرسٹر سیف نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ آج خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر 18 اضلاع کی 65 تحصیلوں میں انتخابات ہوں گے۔ ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ صوبائی حکومت نے تمام تر ضروری انتظامات کیے ہوئے ہیں، سیکیورٹی اور ریسکیو سمیت دیگر تمام متعلقہ انتظامیہ خدمات کی فراہمی میں مصروف ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے وزیر اعظم عمران خان سے ایک بار پھر مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آئینی طور پر عددی اکثریت کھو چکے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ عزت سے استعفیٰ دے کر عہدے سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو صحیح ڈگر پر لانے کا وقت آ چکا ہے۔ PTI کے لوگوں کی بڑی تعداد بھی ملکی مفاد کے لیے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ وزیر اعظم عوام کو گمراہ کرنے سے پرہیز کریں۔ ملک چور ہے، اسے ذاتی مفاد کے لیے داؤ پر نہ لگایا جائے۔ نئی حکومت عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔